نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ صدق اللہ العظیم۔ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ قرآن پاک کی سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ علماء کرام نے فرمایا توبہ کرنا ہر جرم پر واجب ہے اگر جرم کا معاملہ انسان اور اللہ عز و جل کے مابین ہے، جبکہ انسان کا حق اس سے لاحق نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ سے تعلق ختم کر دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے پر پشیمان ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس بات کا مکمل عزم مصمم کرے کہ پھر کسی وقت بھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اگر ان تینوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر معصیت کا تعلق یعنی کہ گناہ کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہو تو اس کی 4 شرطیں ہوں گی۔ پہلی 3 شرائط وہی ہیں جن کا ذکر ابھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اس حقدار کے حق سے آزاد ہو، مطلب یہ کہ اگر وہ مال وغیرہ تھا تو اس کو لوٹا دے، اور اگر حد قذف کا مسئلہ ہو تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کرے یا اس سے معافی طلب کرے، اور اگر غیبت کی ہو تو اس کی معافی مانگے، اور تمام جرائم سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے کچھ جرائم سے تو اہل حق کے مذہب کے مطابق یہ توبہ صحیح ہوگی، لیکن ان خاص جرائم سے اور دیگر جرائم سے توبہ کرنا اس کے ذمہ برقرار رہے گا۔ توبہ کی فرضیت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت کے دلائل سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، واللہ میں ہر روز اللہ عز و جل سے 70 مرتبہ بخشش طلب کرتا ہوں اور اس کی جانب توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے دور میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمیوں کو مارا تھا۔ اس نے اہل زمین میں سے جید عالم کے متعلق سوال کیا تو اس کی ایک زاہد کی جانب رہنمائی کی گئی۔ وہ اس زاہد کے پاس آیا، اس نے زاہد کو بتایا کہ اس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ زاہد نے جواب دیا، نہیں۔ اس قاتل نے اس زاہد کو بھی جان سے مار دیا اور اس نے 100 کی تعداد پوری کر دی۔ پھر اس نے اہل زمین کے کسی جید عالم کے بارے میں پوچھا تو اس کی ایک عالم کی جانب رہنمائی کی گئی۔ اس آدمی نے اس عالم کو بتایا کہ میں نے 100 آدمیوں کو جان سے مارا ہے، کیا اس کے لیے توبہ کی رعایت ہے؟ اس عالم نے جواب دیا، ہاں۔ توبہ کی رعایت سے اس کے اور توبہ کے مابین کون سی چیز آڑ بن سکتی ہے؟ تم فلاں فلاں زمین میں چلے جاؤ، سو اس مقام پر بعض افراد ہوں گے جو اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف ہوں گے، تم بھی اللہ عز و جل کی عبادت کرو ان کے ساتھ مل کر، اور اپنی زمین میں نہ پلٹنا، اس واسطے کہ وہ بری زمین ہے۔ وہ آدمی چلا، جس وقت وہ آدھے راستے تک پہنچا تو اس کی وفات ہو گئی۔ اس آدمی کے متعلق رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ تائب ہو کر اور دلی طور پر اللہ عز و جل کی جانب آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کسی وقت بھی کوئی نیکی نہیں کی، لہٰذا ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا۔ ان ملائکہ نے اس کو اپنے مابین منصف قرار دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دونوں جانب کی زمینوں کو ناپ لو، جس زمین کے یہ زیادہ نزدیک ہوگا اسی طرف تصور کیا جائے گا۔ ان فرشتوں نے زمین کو ناپا تو انہوں نے اس آدمی کو اس زمین کے زیادہ نزدیک پایا جس جانب اس نے جانے کی نیت کی تھی۔
تو اس کو رحمت کے فرشتوں نے لے لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے میں پیچھے رہ گئے تھے، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس طرح کے غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہا تھا سوائے غزوہ تبوک کے اور غزوہ بدر کے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے میں رہ جانے والوں میں سے کسی پر خفگی کا اظہار نہ کیا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان قریش کے قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے نہیں نکلے تھے اور اللہ عز و جل نے ان کا آمنا سامنا دشمن سے کروا دیا تھا۔ عقبہ کی رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا جس وقت ہم مسلمان ہوئے تھے، لیکن مجھے یہ عزیز نہ تھا کہ اس رات حاضر ہونے کے بدلے میرے مقدر میں جنگ بدر میں حاضر ہونا ہو جاتا۔ اگرچہ جنگ بدر میں شامل ہونے کی فضیلت کا ذکر خیر عوام الناس میں بہت کثیر ہے، جنگ تبوک میں میرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں جس وقت اس جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تھا، اس وقت میں جس قدر طاقت والا اور بہتر حالات والا تھا، اس سے پہلے اتنے طاقت والا اور بہتر حالات والا نہ تھا، اور اللہ کی قسم اس سے قبل 2 سواریاں کسی وقت بھی میرے پاس جمع نہ ہوتی تھیں، مگر اس جنگ کے وقت میرے پاس 2 سواریاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت گرمی کے موسم میں یہ جنگ لڑی تھی۔ یہ سفر طویل تھا اور بغیر پانی کے جنگل طے کرنا تھا اور کثیر تعداد والے دشمن سے لڑائی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو اپنے ارادے سے مطلع کر دیا تھا تاکہ وہ اس جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے مشن سے مطلع کر دیا کہ کہاں جانا ہے، لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کثیر تعداد میں مسلمان تھے جن کو کسی کتاب میں تحریر نہیں کیا گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا آدمی ہو جو یہ سمجھ کر اس غزوے میں شامل نہ ہوا ہو کہ جس وقت تک اللہ عز و جل کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے متعلق وحی نہ آئے گی، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس جنگ میں شامل نہ ہونے کا معاملہ پوشیدہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جنگ ان دنوں میں کی تھی جب پھل اور سائے پسندیدہ گنے جاتے تھے۔ میرا بھی ان کی طرف میلان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے دیگر اصحاب کرام نے جنگ کے لیے تیاری کر لی، اور میں یہ کام آج کل پر ڈالتا رہا اور کچھ بھی نہ کر سکا۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ میں جس وقت چاہوں گا اس طرح آسانی سے کر لوں گا۔ میں یہ سوچتا رہا اسی طرح، اور دوسرے لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری کر لی۔ میں صبح کے وقت تیاری کی نیت کرتا، لیکن میں لوٹ آتا اور میں دل میں کہتا کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ جب بھی ارادہ کر لوں گا لشکر سے جا ملوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان نکل چکے تھے، لیکن میں کسی قسم کی تیاری نہ کر سکا۔ کئی دنوں تک یہی معمول رہا اور لوگ بڑی جلدی دشمن کے مقابلے میں پہنچ گئے، وہ غزوے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے نیت کی کہ اس وقت میں بھی سوار ہو کر پہنچ جاؤں ان کے پاس تو کیا ہی اچھا ہو اگر میں اس طرح کرتا، مگر اس طرح کرنا میرے مقدر میں نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد میں عوام الناس میں آتا تو مجھ کو بڑا دکھ ہوتا کہ یہ تمام وہ افراد تھے جو منافق تھے یا ان کو جہاد میں شامل ہونے سے عذر لاحق تھا۔ مقام تبوک تک پہنچنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں یاد نہ آیا۔ ایک دن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام تبوک میں جلوہ فرما تھے، بعض افراد کے مجمع میں
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا ہے کعب بن مالک کو؟ تو بنو سلمہ کا ایک آدمی عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے 2 چادروں اور 2 پہلوؤں نے روک لیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے کہا، تم نے غیر مناسب بات کی ہے، واللہ یا رسول اللہ، ہم اس کے متعلق فقط اچھا ہی گمان رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اسی گفتگو کے دوران دور سے ایک سفید پوش آدمی آتا ہوا نظر آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو خثیمہ ہوگا۔ چنانچہ وہ حضرت ابو خثیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کو 1 سا کھجور صدقہ کرنے کی سعادت ملی جب منافقوں نے ان کی عیب جوئی کی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس وقت مجھے علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک سے لوٹ رہے ہیں تو مجھ کو پھر فکر مندی لاحق ہو گئی۔ میں نے کذب بیانی کے متعلق سوچ بچار شروع کر دی کہ جس کا تذکرہ کر کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفگی سے نجات پا سکوں۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بھی تعاون طلب کیا۔ جس وقت مجھے معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے ہی والے ہیں تو وہ سب کذب بیانیاں میرے ذہن سے نکل گئیں، اور مجھ پر یہ آشکار ہو گیا کہ میں اسی کذب بیانی کے سبب برات حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی بات کہنے کی نیت کی۔ اگلے دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جس وقت آپ کسی سفر سے پلٹتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے، اس میں 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اس کے بعد عوام الناس سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف فرما ہو جاتے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے تو اس جنگ سے پیچھے رہ جانے والے افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے لگے اور حلف اٹھا اٹھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے۔ یہ تعداد میں 80 سے زیادہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہری عذروں کو تسلیم کیا اور ان سے بیعت لی اور ان کے لیے بخشش کی دعا کی اور ان کے نفس کا معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد کر دیا۔ جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، جس طرح کوئی رنجیدہ آدمی تبسم فرماتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ قریب آ جاؤ۔ میں قریب آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تم کس واسطے پیچھے رہ گئے تھے؟ کیا تم نے سواری مول نہیں لی تھی؟ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دنیاوی شخص کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا، مجھے پتہ ہے کہ میں ہیلے بہانے کر کے اس کی ناراضگی سے محفوظ ہو جاتا، لیکن اللہ کی قسم اس دن اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کذب بیانی کر کے اس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رضامند کروں گا تو جلد ہی اللہ عز و جل آپ کو میرے ساتھ رنجیدہ کر دے گا، اور بلا شبہ اس وقت میں آپ کے ساتھ سچی بات کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ رنجیدہ ہوں گے، مگر مجھے یہ آس ہے کہ آخر میں اللہ عز و جل میرا انجام بھلائی والا کرے گا۔ اللہ کی قسم میرا کوئی بہانہ نہیں، اللہ کی قسم جس قدر میں صاحب قدرت اور اچھی حالت والا تھا آپ سے پیچھے رہ جانے کے وقت تھا، اس سے قبل کسی وقت بھی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ بولا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اس وقت تم چلے جاؤ حتیٰ کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے حکم نازل فرما دے۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ قبیلہ بنو سلمہ کے کچھ افراد بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اور میرے پیچھے آ گئے۔
وہ مجھ سے کہنے لگے واللہ ہمیں علم نہیں ہے کہ تم نے کوئی نافرمانی کی ہو اس سے قبل بھی۔ کیا تجھ سے اس طرح نہیں ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بہانہ کر دیتے جس طرح دیگر پیچھے رہ جانے والے افراد نے کیے تھے؟ تو تیری بخشش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخشش کی دعا فرمانا کافی ہو جاتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ افراد مجھے برا بھلا کہتے رہے، حتیٰ کہ میں نے بہتر سمجھا کہ میں پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جاتا ہوں اور اپنے قول کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہوں۔ اور میں نے ان افراد سے دریافت کیا کیا کسی اور کے ساتھ بھی میری مثل معاملہ پیش آیا ہے؟ ان افراد نے جواباً کہا، ہاں، 2 اور آدمیوں کے ساتھ تمہاری طرح کا معاملہ پیش آیا ہے، انہوں نے بھی تیری مثل کوئی بہانہ نہیں کیا اور ان کو بھی وہی نصیحت کی گئی جو تجھے کی گئی ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مرارہ بن ربیعہ عامری رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت بلال بن امیہ واقفی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہا کہ انہوں نے مجھ کو 2 اس طرح کے آدمیوں کے متعلق بتایا تھا جو دونوں صالح تھے اور ان دونوں کو جنگ بدر میں شامل ہونے کی سعادت ملی تھی اور ان کا انداز اتباع کے لائق تھا۔ جس وقت ان لوگوں نے مجھے ان 2 شخصیات کے متعلق بتایا تو میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے فقط ہم تینوں کے متعلق یہ حکم دیا کہ ان سے کلام نہ کریں، لہٰذا عوام الناس ہم سے گفتگو کرنے سے پرہیز کرنے لگی اور ہمارے لیے سب لوگ انجان ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے ہی علاقے کے متعلق مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ یہ زمین ہماری نہیں ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ اسی کیفیت میں 1 مہینہ 20 دن بیت گئے۔ میرے دونوں رفیق خلوت نشین ہو گئے اور وہ اپنے گھروں میں گریہ زاری کرتے رہتے۔ میں زیادہ جوان آدمی اور طاقت والا تھا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے آتا تھا اور بازار میں چلتا پھرتا تھا، مگر کوئی میرے ساتھ گفتگو نہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، نماز کے بعد جس وقت آپ جلوہ افروز فرماتے تھے تو میں سلام کرتا تھا آپ کو اور مشاہدہ کرتا تھا کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلام کا جواب دینے کے واسطے اپنے مبارک ہونٹوں کو حرکت دی ہے کہ نہیں۔ میں آپ کے نزدیک کھڑا ہو کر نماز ادا کیا کرتا تھا اور نظریں چرا کر آپ کی جانب دیکھا کرتا تھا۔ جس وقت میں اپنی نماز کی جانب رجوع کرتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جانب دیکھا کرتے تھے، اور جس وقت میں آپ کی جانب توجہ کرتا تو آپ اپنی توجہ دوسری جانب کر لیتے تھے۔ ہمارے ساتھ عوام الناس کی قطع تعلقی لمبی ہو گئی، حتیٰ کہ ایک دن میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کی دیوار پر چڑھا۔ وہ میرے چچا زاد تھے اور مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا تو واللہ انہوں نے میرے سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو قتادہ، میں تم کو اللہ عز و جل کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے انہیں پھر قسم دی، وہ پھر خاموش رہے۔ میں نے ان کو پھر قسم دی تو وہ فقط یہ بولے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں واپس آ گیا، حتیٰ کہ میں دیوار پھلانگ کر باہر نکل آیا۔ میں مدینہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اسی لمحے مجھے ایک کاشتکار ملا جس کا تعلق ملک شام سے تھا، اور وہ مدینہ منورہ میں خوراک بیچنے کے واسطے آیا۔ وہ یہ دریافت کرتا جا رہا تھا، کون ہے جو کعب بن مالک کا پتہ مجھے بتائے گا؟ کچھ افراد نے اس کو اشارے سے میرے متعلق بتایا۔ وہ میرے قریب آیا اور اس نے غسان کے بادشاہ کا خط مجھ کو دیا۔ میں پڑھنا جانتا تھا، میں نے وہ خط پڑھا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اما بعد، ہم کو معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ نامناسب سلوک کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے تم کو ذلیل اور رسوائی کے حالات میں رہنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ تم آؤ ہمارے پاس، ہم تمہاری خاطرداری کریں گے۔ جس وقت میں نے یہ تحریر نامہ پڑھا تو میں سمجھا
کہ یہ ایک اور پریشانی ہے۔ میں نے اس خط کو ایک تندور میں پھینکا اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ 50 میں سے 40 دن گزر گئے، ہمارے متعلق اللہ عز و جل کا کوئی حکم نہیں اترا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد میرے پاس پہنچا، کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یہ وصیت کی ہے کہ تم اپنی زوجہ سے جدا رہو۔ میں نے عرض کیا اس کو طلاق دوں یا کیا کروں؟ قاصد نے جواب دیا تم اس سے جدا رہو اور اس کے نزدیک نہ جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے مثل حکم میرے دیگر دونوں رفیقوں کو بھی بھیجا تھا۔ میں نے اپنی زوجہ سے کہا تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ اور تب تک وہاں رہو جب تک اللہ عز و جل اس معاملے کا فیصلہ نہ کر دے۔ میرے ایک رفیق حضرت ہلال بن امیہ کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں، عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ، میرا خاوند ہلال بن امیہ بوڑھا آدمی ہے، کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، کیا آپ اس بات کو پسند نہ کریں گے کہ میں ان کی خدمت کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا نہیں، مگر وہ تمہارے نزدیک نہ آنے پائے۔ ان کی زوجہ نے عرض کی واللہ وہ ایسا کوئی معاملہ نہ کریں گے، واللہ جس دن سے اس مسئلے کا آغاز ہوا ہے اس دن سے آج تک وہ رو رہے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے اہل خانہ میں سے کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اپنی زوجہ کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت طلب کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کو ان کی خدمت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے کہا میں اس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت طلب نہیں کروں گا، اس واسطے کہ مجھے پتہ نہیں ہے جس وقت میں آپ سے اس کے متعلق رخصت طلب کروں گا تو آپ مجھ کو کیا جواب دیں گے، اس واسطے کہ میں ایک جوان بندہ ہوں۔ سو اسی حالت میں 10 دن اور بیت گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عوام الناس کو ہم سے گفتگو کرنے سے روکا تھا اس سے 1 مہینہ اور 10 دن بیت گئے تھے۔ 50ویں دن کی صبح میں نے اپنے گھر کی چھت پر نماز فجر ادا کی اور ابھی بیٹھا ہوا تھا اسی کیفیت میں جس کا ذکر اللہ عز و جل نے کیا ہے، مجھے اپنے آپ سے تکلیف ہو رہی تھی اور زمین اپنی سب فراوانیوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی تھی۔ اسی دوران میں نے کسی آدمی کو سلا پہاڑی سے اونچی آواز میں یہ اعلان کرتے ہوئے سماعت کیا، اے کعب بن مالک، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ لہٰذا میں سجدے میں گر گیا اور مجھے محسوس ہو گیا کہ اس وقت میرے مقدر میں آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد عوام الناس کو یہ اطلاع دی کہ اللہ عز و جل نے ہماری توبہ کو قبول فرما لیا ہے، تو کچھ افراد ہمیں خوشخبری سنانے کے لیے آئے اور کچھ خوشخبری سنانے میرے دونوں رفیقوں کے پاس چلے گئے۔ ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر میری جانب آیا اور قبیلہ اسلم کا ایک آدمی جلدی سے میری جانب آیا اور پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا۔ اس کی آواز زیادہ اونچی تھی۔ گھڑ سوار سے میں نے جس وقت اس کی آواز سماعت کی، جس وقت وہ مجھے خوشخبری سنانے میرے قریب آیا تو میں نے اس کی خوشخبری کے سبب اسے اپنے کپڑے عطا کیے۔ واللہ اس وقت میرے پاس صرف وہی کپڑے تھے۔ میں نے ادھار لے کر 2 کپڑے زیب تن کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے چلا گیا۔ عوام الناس فوج در فوج مجھ سے ملتے اور مجھے مبارکباد دیتے رہے توبہ کی قبولیت پر، اور یہ بولتے رہے اللہ عز و جل نے تمہاری توبہ قبول کی ہے، اس پر تمہیں مبارکباد ہو۔ حتیٰ کہ میں مسجد کے اندر چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جلوہ فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس اور صحابی بھی حاضر تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور میری جانب لپکے، میرے ساتھ مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ واللہ ان کے سوا کوئی اور مہاجر کھڑا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شفقت کسی وقت بھی نہیں بھولے۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کیا تو آپ کا چہرہ اقدس مسرت کے سبب چمک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے خوشخبری ہو کہ تمہاری پیدائش کے دن سے آج تک آج سے زیادہ بہتر دن تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہوا۔ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، یہ جو خوشخبری ہے آپ کی جانب سے ہے یا اللہ عز و جل کی جانب سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ اللہ عز و جل کی جانب سے ہے۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش و خرم ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ اقدس چاند کے ٹکڑے کی مثل چمکنے لگتا تھا۔ اس بات کا ہم سب کو علم تھا۔ جس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی توبہ قبول ہونے کی خوشی میں اپنے مال کو بطور صدقہ پیش کرتا ہوں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا بعض مال اپنے پاس رکھو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو میں عرض گزار ہوا، میں خیبر والی اپنی زمین کو اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری خلاصی ہوئی ہے سچ بولنے کے سبب، اور میری توبہ قبول ہونے کے بعد اب میں ساری زندگی سچ ہی بولوں گا جس وقت تک زندہ رہوں گا۔ واللہ کوئی اس طرح کا انسان نہیں ہے۔ میری تحقیق کے مطابق مسلمانوں میں جس کو اللہ عز و جل نے صدق بیانی کے حوالے سے اس سے بڑھ کر امتحان میں ڈالا ہو جس میں اس نے مجھے ڈالا ہے، جس وقت سے میں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اور جس وقت سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی، تب سے لے کر اب تک میں نے کسی وقت بھی کسی کے ساتھ کذب بیانی نہیں کی، اور مجھے یہ توقع ہے کہ اللہ عز و جل بقیہ حیات میں بھی مجھے اس سے بچائے رکھے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پس اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ نازل کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 115، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں ان غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا۔ حتیٰ کہ اس آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 اور 18، جس کا ترجمہ ہے، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے، اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی، اس آیت تک پہنچے، حتیٰ کہ آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، جس کا ترجمہ ہے، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہاں تک پہنچے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واللہ جس وقت سے اللہ عز و جل نے میری رہنمائی اسلام کی جانب فرمائی، اس کے بعد اس نے مجھے کوئی اس طرح کی نعمت عطا نہیں کی جو میرے نزدیک میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت صدق بیانی سے بڑی ہو۔ مطلب یہ کہ میں نے آپ کے ساتھ کذب بیانی نہیں کی، ورنہ میں تباہ و برباد ہو جاتا، جس طرح وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے جنہوں نے کذب بیانی کی تھی۔ ان کاذبوں کے متعلق جس وقت اللہ عز و جل نے وحی نازل کی تو اس طرح جو کسی بھی آدمی کے متعلق سب سے برا انداز ہو سکتا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، اب تمہارے آگے اللہ کی قسم کھائیں گے جس وقت تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، اس لیے تم ان کے خیال میں نہ پڑو، تو ہاں تم ان کا خیال چھوڑ دو، وہ تو نرے پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ تو فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم تین آدمی جن کا معاملہ ان افراد سے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا جن کی معذرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا تھا، جس وقت انہوں نے حلف اٹھایا آپ کے سامنے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت لی اور ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائی، اور ہمارے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے معاملے کو مؤخر کیا، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے اس کے متعلق فیصلہ فرمایا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اور ان 3 پر جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اس کا مطلب ہمارا غزوے سے پیچھے رہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہمارے معاملے کو مؤخر کرنا ہے ان افراد کے معاملے سے جن افراد نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حلف اٹھایا اور آپ کے سامنے معذرت پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کیا۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔